بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بلسان النبی الکریم الامین قسیم الجسیم النعیم الرؤوف الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم و ناظرین محترم، اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور حضور نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات مفخر موجودات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آج کی اس جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ اس گفتگو میں رمضان المبارک کے فضائل اور برکات آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ استقبال رمضان کے موضوع پر مختصر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے، اور پورے عالم اسلام میں امت مسلمہ 11 مہینے اس ماہ مبارک کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے تاکہ یہ مہینہ آئے، اپنے ایمانوں کو تازگی بخشی جائے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، سجدہ ریز ہوں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو یقیناً یہ ماہ مبارک ایک روحانی موسم بہار ہے۔ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں موسم بہار آتا ہے، ہر طرف تازگی ہی تازگی ہوتی ہے، اور ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور باغات میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں جو ہے پھول کھلتے ہیں، ہوائیں جو ہیں وہ خوشبودار اور معطر ہو جاتی ہیں، ایک تازگی کا سماں ہوتا ہے اور فریشنس کا منظر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب یہ روحانی موسم بہار رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ آتا ہے تو بھی ہر طرف جو ہے نیکیوں کی بہار پھیل جاتی ہے، ہر طرف نیکیوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی نیکی، اعتکاف کی نیکی، روزے کی نیکی اور صبر کی نیکی، تقوی کی نیکی، اس طرح ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں پھیل جاتی ہیں اور نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے، اور نیکی کرنے کے مواقع بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کا نفس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کا دل اور قلب جو ہے انسان کا وہ نیکی کی طرف، اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے 12 مہینے ہیں، ان میں سے یہ رمضان المبارک کے اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ تو یہ ماہ مبارک، یہ آیت مبارکہ جو ہے ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ رمضان المبارک کا اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔
یعنی یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم دولت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوئی. تو اس لیے اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی آیت میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کے روزے رکھے. ان قریب ہم اس مہینے کو جو ہے حاصل کر رہے ہیں، اس والے سے ہمیں پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے اور اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے. اس کو ہم نے اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ جو ہے اس کو ویلکم کرنا ہے. اس ماہ مبارک کی بہت سارے فضائل اور برکات ہیں، چند آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان مبارک کا یہ مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. یہ جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا اور دوزخ کے دروازوں کا بند کر دیا جانا اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگو تم اب ایک اپنے دل میں ارادہ تو کرو، آؤ تو صحیح، اپنا ذہن تو بناؤ، اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کرے گا اور وہ تمہیں جو ہے وہ نیکی کا موقع عطا فرمائے گا. یعنی انسان تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، اسے بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے اور عبادت کرنے میں رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے مدد بھی نصیب ہوتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 11 مہینے جو ہے عبادت میں کمزور نظر آتا ہے، رمضان مبارک میں ہمیں وہ بھی عبادت کرتا جو ہے وہ نظر آتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا جو ہے نظر آتا ہے. یہ رمضان مبارک کی کرامت ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے خاص اس ماہ مبارک میں کہ جو دلوں پر زنگ گناہوں کا لگا ہوتا ہے وہ اترنا شروع ہوتا ہے اور دل اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف جو ہے مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے روایت کیا، فرمایا بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له اذا لم یغفر له فیہ فمتى، فرمایا وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم شخص ہے کہ جو رمضان مبارک جیسا عظیم برکتوں والا، رحمتوں والا، شانوں والا مہینہ پا کر بھی بخشش جو ہے وہ حاصل نہ کر سکا. فرمایا اگر رمضان المبارک میں بخشش انسان کی نہیں ہونی تو فمتا، تو پھر کب ہونی ہے؟ اگر رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو انسان اس کے اندر بھی اگر اپنی بخشش جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے اور بخشش کی نوید نہ پا سکے تو پھر اس نے اپنی بخشش کب کروانی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالی انداز میں فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ نہیں ہے کہ انسان اس سے بخشش میں محروم ہو جائے، نہیں، فرمایا ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں بخشش جو ہے اس کو اپنا نصیب بنائے. اور پھر ایک اور حدیث پاک میں امام بہقی نے اس کو روایت کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن یہ فرماتے ہوئے سنا، فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا او کما قال، فرمایا اگر لوگوں کو، بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے، اس کے اندر اللہ نے کتنی رحمتیں رکھی ہیں، کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنی روحانیت رکھی ہے اور کتنی نورانیت رکھی ہے، تو فرمایا میری امت یہ تمنا کرے کہ پھر رمضان ایک مہینے کا نہ ہو بلکہ پورا سال ہی رمضان چلتا رہے، پھر یہ آئے اور پھر دوبارہ نہ جائے، پھر میری امت یہ تمنا کرے. لیکن اس کی کچھ برکتیں ظاہر کر دی گئیں، کچھ مخفی رکھی گئیں تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ عبادت کریں. ایک اور حدیث پاک جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ، یہ آنے والا مہینہ غفلت میں نہیں گزارنا، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب رب تعالیٰ کی رحمتوں کی بہاریں جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں لوٹنی ہے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے اور امام بہقی نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ
وسائل اللہ فیہ لا یخیب، فرمایا کہ جو رمضان میں اپنے دل میں اپنے مولا کی یاد بساتا ہے اور اپنی زبان کو رب کے ذکر سے لبریز کرتا ہے، رمضان میں جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اور اللہ کی یاد اختیار کرنے والا ہے، فرمایا مغفور اللہ، وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں بخشا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی اگر رمضان میں بندے کو رب کا ذکر اور اس کی یاد نصیب ہو جائے تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ رب کی بارگاہ میں وہ بندہ بخشا ہوا ہے۔ اور فرمایا وسائل اللہ فیہ لا یخیب، رمضان المبارک کی ایک برکت یہ ہے، فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی پاک در کا بھکاری بنتا ہے، منگتا بنتا ہے، فرمایا اس کو نامراد اور ناکام نہیں لوٹایا جاتا، وہ جو دعا مانگتا ہے رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آئیے اب آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک کیا ہے؟ جب رمضان المبارک، یاد رکھیں آپ رمضان المبارک کا استقبال شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھ کر جو ہے وہ آپ رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے، اور آپ شعبان المعظم میں ہی جو ہے وہ آپ رمضان المبارک کے آنے کی اور عبادات کی جو ہے وہ تیاری جو ہے شروع فرما دیتے تھے، اور یہ در حقیقت اپنی امت کو عبادت کا ذوق اور شوق جو تھا وہ دلانا مقصود تھا۔ اس لیے اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، اور یہ حدیث پاک امام احمد ابن حنبل اور امام بہقی نے روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ اپنا بستر مبارک گول کر لیتے اور پھر دوبارہ آپ بستر پر تشریف نہ لاتے، اپنی کمر مبارک کس لیتے اور اپنی ہمت باندھ لیتے اور بہت زیادہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت بجا لاتے۔ اسی طرح امام بہقی نے ایک اور حدیث پاک روایت کی کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات بڑھ جاتی اور آپ دعا میں بہت زیادہ گرہ ازاری کرتے اور اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ محتاط رہتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا۔ بہت سارے فضائل اور برکات ہیں، یہ بیان مختصر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم سارے فضائل نہیں، آج جمعۃ المبارک کے اس موقع پر بس چند فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، یہ رمضان المبارک یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بندے کو ملتا ہے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، حاملین عرش، جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا، وہ روزے داروں کی دعا پر جو ہے وہ آمین کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان مبارک کے روزے دار کے لیے مچھلیاں جو ہیں وہ افطار تک، روزہ کھولنے تک جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ بہت سارے فضائل اور برکات ہیں، بس آخر میں پیغام یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، ابھی سے معمول بنائیں، اس کی اہم عبادت روزہ ہے، روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس کو کہ ہم یہ نیت کریں کہ ہم جو ہے وہ فرض روزوں کو جو ہے وہ نبھائیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم کوئی بھی روزہ ترک نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیت کریں، قیام جو ہے وہ خاص عبادت ہے رمضان المبارک کی، تو آپ قیام اللیل کی نماز تراویح پڑھنے کی جو ہے وہ نیت کریں، اور رمضان المبارک کے ساتھ تلاوت قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، تلاوت قرآن پاک کی نیت کریں کہ ہم روزانہ جو ہے رمضان المبارک میں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اور اسی طرح کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے۔ ابھی سے یہ ساری اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔